عجمی اللہ نے ایسا ورڈ استعمال کیا، میں بتاتا ہوں عجمی کا مطلب ہوتا ہے نان عربک، یعنی مطلب نہیں ہے اینی لینگویج. اگر وہ اللہ اردو لکھ دیتا یا انگلش لکھ دیتا تو ہو جاتا نا، تو اینی لینگویج دین عربک ادر دین عربک. اب دیکھیے ایک اور آیت ہے اسی کے نیچے میں لکھی ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اب اللہ کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو بناتے عجمی میں، نان عربی میں، عربی کے علاوہ، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، تو وہ ضرور کہہ کہ اس آیت کی تفصیل کہاں ہے. اب اللہ کہتا ہے عجمی و عربی، کیا عجمی اور عربی؟ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، کہہ دو جو لوگ ایمان لائیں گے ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے، فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے اوپر اندھا پن ہے. أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور ان کو دور سے پکارا جاتا ہے. اب اس آیت میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عجمی عربی کو برابر کیا ہوا ہے. کیسے کہہ رہا ہے؟ نہیں، مگر پہلے ہی بتا رہا ہے کہ ایک چیز اسے بتا دی کہ قرآن عربی میں کیوں بنایا اس نے. عربی زبان قرآن اس لیے بنایا نہیں کہ عربی زبان جو ہے وہ عربوں کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. ہاں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک آیت نہیں، یا اہل عرب، یا ایھا الناس، اے انسان، یا بنی آدم، اے بنی آدم، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا الکتاب، اے اہل کتاب، جتنے بھی اللہ نے ایڈریسز کے یا ایھا الذین آمنو، وہ انسان کے لیے ایڈریس کیے. اس میں ایک جگہ بھی نہیں کہا یا اہل العرب. عربیوں سے اللہ نے ایڈریس نہیں کیا ہوا، مخاطب انسان کو کیا ہوا ہے، پوری دنیا کا انسان، اور انڈرسٹینڈنگ بھی اس قوم کی زبان میں دے رہا ہے، اور عربی کو ویریفائی کروا رہا ہے، ویریفائی عربی کو کروایا جا رہا ہے. تو یہاں بتاتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے عربی زبان کے علاوہ اگر اللہ عجمی بناتا قرآن کو، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ لولا فصلت آیاتو، کہاں ہے آیت کی تفصیل، آیت کی ڈیٹیل کہاں ہے؟ تو آیات کی جو ڈیٹیل ہے، تفصیل جو ہے، لولا فصلت آیاتو جو ہے نا، وہ ڈیٹیل کا آیت کی تفصیل کا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عربی جو ہے بہت ڈیٹیل لینگویج کیسے ہے. آیات کی ڈیٹیل عربی زبان مفصل لینگویج ہے. عربی جو ہے مفصل لینگویج ہے. تو وہ کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. باقی جتنی لینگویج ہیں دنیا میں وہ مطلب ایک بات کہنے کی اس کو بہت سارے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں. عربی کے اندر بہت کچھ کم کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں. دیکھیں میں بتاتا ہوں. انگلش کا آئی کون جانتا ہے؟ آئی، انگلش کا آئی، ہاں میں تو، مگر آئی کیا ہے؟ 1 لیٹر ہے. اردو میں ہے کوئی 1 لیٹر؟ سوچو کوئی اردو میں ہے؟ اچھا اب سنیے، اب کیا ہے کہ قرآن آپ نے دیکھیں قرآن میں مقطعات لیٹرز ہیں. مقطعات دیکھیں نا، الف لام میم، الف لام میم، را، یا سین، قاف، کاف ہا یا عین سین، صاد، نون، صاد، یاسین، 2 لیٹر. 1 لیٹر کیا ہے؟ قاف. قاف، نون، 1 لیٹر ہے نا، قاف، نون، ایک اور لیٹر ہے. صاد 1 لیٹر ہے. سورہ صاد 1 لیٹر ہے نا، صاد. تو جب بھی کوئی لینگویج سکھائی جاتی ہے تو اس کے الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں پہلے. الف، با، تا، ثا، جیم، اے، بی، آ، با، سا، ڈا. تو بہرحال یہ جو لیٹرز ہیں، یہ اردو میں کیا کہہ گے لیٹرز کو؟ حروف جو ہوتے ہیں ان کو جوڑ کے ایک لفظ بنایا جاتا ہے. اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بتا رہا ہوں، یہ یاد رکھیں کہ قرآن واحد لینگویج ہے جو ایک لیٹر جو ہوتا ہے ایک ورڈ ہوتا ہے. کیا کہا میں نے؟ ایک لیٹر. اب جیسے لیٹر جو ہے نون لیٹر ہے نا، اگر یہ نون پہلے لگ جائے گا نا، نون 4-5 جگہ لگے گا لفظ کے اندر، 5-6 جگہ، تو اس کے معنی چینج ہوتے رہیں گے نون کے.
لیٹر ایک ہی ہے نون. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. بسم اللہ, تو با جو ہے با لیٹر ہے, اس کے معنی پتہ کیا ہیں؟ سات اللہ کے ساتھ. با تو لیٹر ہے, یہ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ با ایک لیٹر ہے, ایک اردو میں کیا ایک حرف ہے. نہیں ایک سیکنڈ سمجھ, با کو پہلے سمجھا. عربی کا با جو ہے وہ ایک لیٹر ہے. اب وہ لگا اسم ایک ورڈ ہے, اسم کے ساتھ جب با ہم نے لگایا صرف با, تو یہ ہے کہ نام کے ساتھ. لیکن جب اردو میں لکھے ہیں تو سین الف تے ہے ساتھ, لیکن یہ با لگا ہوا ہے, تو کون سا مفصل ہو گیا؟ با ایک لیٹر ہے, وہاں اتصال آ گیا. انگریزی میں با کو لکھے WITH وتھ, تو 4 ورڈ بنے یا ایک لیٹر لگا ہوا ہے. ایسے قرآن میں بے انتہا لیٹرز ہیں. کاف جیسے تجھ پہ نازل کیا, ابھی میں نے پڑھا کا یسألونک, کا مطلب تو, انگلش تو کا مطلب تم, تو تے واو تو, تے میم تم, وائی او یو, تو وہ وہاں ورڈز بنتے جا رہے ہیں, یہاں ایک لیٹر چلتا جا رہا ہے. تو قرآن مجید اتنا لیٹرز ہیں, اتنے سارے لیٹرز ہیں جس کے بہت سارے آگے کا لگ گیا تو کچھ اور معنی ہو گیا. کا پہلے کمثل آدم, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, تو کا کے پیچھے وہاں جیسے کہ ہو گیا وہ. تو لیٹر آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں قرآن مجید میں, اور اتنا وہ پھیلاتا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عربی جو ہے یہ مفصل ہے. ہم لیٹر ایک لگاتے, ایک ہی لیٹر وہ آگے پیچھے کر دیتے, اس کے معنی بہت سارے بن جاتے ہیں. یہ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بڑی میتھمیٹیکل ہے. دوسری ہمیں الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں, جیسے کا مثل کا مطلب جیسے کہ, کا صرف مطلب ہے جیسے کہ, یہ سین یہ کہ جیسے کہ, کتنا سارا ہو گیا وہاں جیسے کہ, وہاں کاف لگا خالی, لیٹر ایک ہو گیا, تو یہ مفصل ہو گیا. عربی چھوٹا ہے, وہ دوسری لینگویج میں بڑا تو پھیلی ہوئی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں عربک جب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں عربی کا, تو اتنی سی عربی لکھی ہو, اتنا سارا ٹرانسلیشن لکھا ہوتا ہے لوگوں نے. وہ اس لیے پریسائز, اور عربی قرآن جو ہے یعنی الف بھی یوز ہوتا ہے. یعنی کہ میں وہ لیٹر بتاؤں جس کے معنی ہے الف زبر آ کے معنی ہوتا ہے کیا. الف لکھا آپ نے, اس کے اوپر میں اگر ایسے لگا دوں نا زبر, تو اس کے معنی انگلش میں ہو جائے گا واٹ, کیا. عجمی و عربی, کیا عجمی اور عربی, یہ لکھا ہے عربی میں. وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ عجمی و عربی. یہ لیٹر ہے خالی, اس کے معنی اردو میں کیا, کہ کاف یہ الف کیا, انگلش ہے واٹ WHAT واٹ, لیکن یہاں ایک لیٹر لکھا ہوا ہے آپ لولا. ہاں لا کا مطلب نہیں ہے, لیکن یہاں پر لولا جڑا ہوا ہے. یہ الگ سے لا نہیں ہے, یہ ویسے لا کے معنی نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی لام الف ہے, لام بھی اور الف بھی ہے. میں تو ایک ہی لیٹر کی بات کر رہا ہوں میں, آپ سمجھیں.